ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بھی اچھا لگے گا. اتنے زور سے اگر سارے لوگ سبحان اللہ بولیں گے نا تو اگل بغل آنے جانے والے لوگوں کو لگے گا یار کچھ دمداری ہے مجمع میں. تو نہیں آنے والا بھی انشاءاللہ آ کے بیٹھے گا, دیکھیں گے آپ. ملاحظہ فرما لیں. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں ارے صاحب جمال ہو گیا کہ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا, صاحب جمال ہو گیا. ارے ایک غلام کالے رنگ کا, ارے ایک غلام کالے رنگ کا, ارے حضرت بلال, ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. اب دیکھیے میرا موضوع کچھ اور ہے لیکن ابھی نام آ گیا تو تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. دیکھیے کیسے کہا نا کہ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. یعنی نبی کا عشق ایسا عشق ہے کہ جو نبی کے عشق میں ڈھل جاتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج عطا فرما دیتا ہے. حضرت بلال کا کوئی وجود نہیں تھا, حضرت بلال کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہایت کالے تھے, آپ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں تھے, آپ کے موٹے موٹے ہونٹ تھے, کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا تھا, آپ ایک معمولی سے غلام تھے, معمولی سے نوکر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, ہدایت ملی اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی, ایسی محبت فرمائی کہ حضرت بلال تھے کالے رنگ کے, لیکن جب نبی سے عشق فرمایا نا تو چلتے زمین کے اوپر تھے, لیکن جنت کی حوریں تاکتی تھیں اور اللہ سے دعا کرتے تھے اے پاک پروردگار عالم اس بلال کو ہمارے ذمے لکھ دے, اس بلال کو ہمارے مقدر میں لکھ دے. ہم اور آپ یہاں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت ملے, جنت کی حور ملے, لیکن جنت کی حوریں تمنا کر رہے ہیں یا اللہ بلال کو ہمارے حصے میں عطا فرما دے. تو وہاں کوئی گورا اور کالا نہیں ہوتا, جو مصطفیٰ کے عشق میں ڈھل جاتا ہے نا, جسے نبی کا عشق حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے وہ غریب نواز معین الدین تھے, صرف کیا تھے, صرف معین الدین تھے, لیکن جب نبی کے عشق میں ڈھل گئے نا آج ساری دنیا ان کو غریب نواز کہہ رہی ہے. بڑی بڑی ہستیاں ہندوستان کا, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے یہاں کا راشٹرپتی, چاہے جو ہو, لوگوں نے کہا کہ ارے اب یہ جو پرائم منسٹر آیا یہ نہیں جانے والا, لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی چادریں وہیں جا رہی ہیں, کیونکہ ہندوستان کا اصلی بادشاہ کوئی اور نہیں, وہ سرکار غریب نواز ہیں. اور وہ کیسے ہیں, کیونکہ وہ نبی کے عاشق ہیں. نبی سے انہوں نے محبت کی تو کیا ہو گئے, عطائے رسول ہو گئے, ہندوستان کے راجہ ہو گئے, مہاراجہ ہو گئے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں. اس سے دیکھیں نہ ہمارے نام سے, نہ ہمارے نسب سے, نہ ہمارے خاندان سے ہمیں اور آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے. دنیا اور آخرت میں اگر عزت چاہیے تو پھر مصطفیٰ سے عشق کرنا پڑے گا. جو مصطفیٰ سے عشق کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی طرح سے حضرت بلال بھی تھے, نہایت کالے تھے, کوئی ان کو پسند نہیں کرتا تھا, لیکن جب نبی سے عشق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا, ایسا بنا دیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے نا تو حضرت عمر گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. کس سے, حضرت بلال سے, حضرت بلال سے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرتبہ اور ایسا مقام دیا کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے بلال کے صدقے میں اللہ سے مانگا کرتے ہیں یا اللہ حضرت بلال کے صدقے میں ہماری دعائیں سن لے, حضرت بلال کے صدقے میں ہماری مرادیں پوری فرما دے. ملاحظہ فرما لے. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لے کہ آمنہ کے پھول آ گئے جب میرے رسول آ گئے, آمنہ کے پھول آ گئے,
ارے جب میرے رسول آ گئے کہ آمنہ کے پھول آ گئے، جب میرے رسول آ گئے، ارے جب میرے رسول آ گئے، ارے دین کا عروج ہو گیا، ارے دین کا عروج ہو گیا، ارے کفر کا زوال ہو گیا، دین کا عروج ہو گیا، ارے کفر کا زوال ہو گیا۔ اور دیکھیے غریب نواز کا نام میں نے لیا نا، اب جنہوں نے غریب نواز کا روزہ دیکھا ہے، جنہوں نے اجمیر کی گلیوں میں جا کر کے غریب نواز کا جلوہ دیکھا ہے نا، وہ اس شعر کو سنے گا تو انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ملاحظہ فرما لیں، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جے پال جا کے بن گیا ولی۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا جوگی جے پال کس کا نام تھا، اس کے کارنامے کیا تھے، کہ ایک طرف سرکار غریب نواز اور ایک طرف دنیا کا بڑا جادوگر کون، جوگی جے پال۔ لیکن معاملہ کیا تھا، ادھر کچھ نہ تیر تھا، نہ تلوار تھا، نہ خنجر تھا، نہ فوج تھی، کوئی نہ جادو تھا، نہ کوئی ٹونا تھا، صرف کیا تھا، ایمان کی طاقت تھی، نبی کا عشق تھا اور اللہ پر یقین تھا۔ سامنے بڑا جادوگر تھا نا، لیکن ہوا کیا، اس نے تمام جادو ٹوٹ کے جتنا اس کو آتا تھا سب کچھ کر کے ہار گیا۔ اور سرکار غریب نواز نے جب اللہ کا نام لے کر کے اپنے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، کھڑاؤں سمجھتے ہیں نا، وہ لکڑی والی چپل، جب آپ نے اس کو اشارہ کیا تو کھڑاؤں ایسے ہوا میں اڑتی ہے، اور جوگی جے پال کے سر پر جب پڑتی ہے نا پھٹافٹ پھٹافٹ، پھر جوگی جے پال بھی کہنے لگتا ہے غریب نواز سے کہ آپ جس دین میں ہے وہی دین سچا ہے، آپ جس مذہب میں وہی مذہب سچا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن میں لے لیجئے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے، مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ پھر غریب نواز آپ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیتے ہیں، اور شاید آپ کا نام عبداللہ بیابانی یا اس طرح سے کوئی نام آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ آج بھی اجمیر کی سرزمین پر وہ دیکھنے والے ان کو دیکھتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی اجمیر چلا جائے نا، اگر وہاں راستہ بھٹک جائے، بھول جائے نا، تو آج وہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے موجود ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کوئی انہیں پہچان پائے یا نہ پہچان پائے۔ تو دیکھیے کیسے تھے جوگی جے پال، لیکن جب اللہ کے ولی کی نگاہ کرم پڑی ہے نا، تو پھر کیسے دل کی دنیا بدل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اب جوگی جے پال کوئی ان کو نہیں کہتا، وہ کیا کہا جاتا ہے، عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ اور سرکار غریب نواز کی نگاہ کرم پڑی ہے نا، تو پھر وہ جادوگر سے کیا اللہ کے